السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عبد المعیز. فری لینسنگ کی سیریز کو کنٹینیو کرتے ہوئے اگلا جو فری لینسنگ میں چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ فری لینسنگ میں کوئی پرماننٹ انکم نہیں ہوتی. یہ آپ نے ذہن میں آپ ایک چیز کلیئر کر لیں اور اس چیز کو بٹھا لیں کہ آپ کے لیے جب آپ فری لینسنگ کریں گے تو کوئی پرماننٹ انکم نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے جو ایک فکسڈ پے ہوتی ہے، ایک سیلری ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے جو بھی کمانا ہے، جو بھی کمائی کرنی ہے، وہ آپ کی پرماننٹ نہیں ہوگی. یہ بہت زیادہ ہی کامن ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی پرماننٹ انکم ہو لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ کی پرماننٹ انکم نہیں ہوگی. اسی طریقے سے فکس بونس ہوتے ہیں منتھلی یا کوارٹرلی یا اینولی، تو ایسے کوئی بونسز بھی نہیں ہوتے. یہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کے ساتھ کانٹریکٹ کیسا ہے اور وہ کلائنٹ کیسا ہے. تو یہ چیزیں ساری اس کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ کی جو منتھلی انکم ہے فری لینسنگ میں وہ ویری کرے گی. کبھی آپ زیادہ کمائیں گے، کبھی کم کمائیں گے، کبھی جو ہے آپ ایوریج پہ رہیں گے. تو یہ ایک چیلنج ہے. اسی طریقے سے جو کام ہے آپ کے پاس، اس کی جو ڈیوریشن ہے اس کا بھی آپ کو کوئی فکس پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کام جو ہے کہ یہ کتنا زیادہ کام ہے. مینز کہ یہ 3 مہینے کا کام ہے، یہ 1 مہینے کا کام ہے، یہ 15 دنوں کا کام ہے. تو فری لینسنگ میں یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ کوئی کام کسی وقت بھی وہ ختم ہو سکتا ہے اور آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ کلوز ہو سکتا ہے. تو اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے آپ نے بیسیکلی کرنا یہ ہے کہ آپ نے پیرالیل کم از کم 2 سے 3 کام جو ہے وہ آپ نے پیرالیل میں کرنے ہیں تاکہ آپ جو ہے بوتھ ہینڈز کو میٹ کر سکیں اور آپ ڈیفالٹر نہ ہو جائیں. ایک اور چیلنج جو کہ بہت ہی کامن ہے نئے فری لینسرز کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کلائنٹس ہوتے ہیں اکثر وہ ریلائبل نہیں ہوتے. ریلائبلٹی جو ہے اس کی بیس کچھ بھی ہو سکتی ہے. پرماننٹ پیمنٹ کے لحاظ سے وہ ریلائبل نہیں ہوتے، کام کے لحاظ سے ریلائبل نہیں ہوتے، یا کمیونیکیشن کے لحاظ سے وہ ریلائبل نہیں ہوتے، یا پھر وہ جو باتیں کرتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ ریلائبل نہیں ہوتے. تو ایسے جو کلائنٹس ہیں یہ جب بھی آپ فری لینسنگ کی فیلڈ میں کام کریں گے تو ان چیزوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. تو آپ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں دیکھنی ہیں کہ ریلائبل جو کلائنٹ ہے اس کو میں نے کیسے ڈھونڈنا ہے اور کیسے میں نے گیس کرنا ہے یا میں نے انفارمیشن کیسے گیدر کرنی ہے کہ جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ یہ کلائنٹ جو ہے یہ ریلائبل ہے، یہ کلائنٹ جو ہے یہ ریلائبل نہیں ہے. تو آپ نے ریلائبلٹی کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا میں نے اس کے ساتھ کام مجھے کرنا چاہیے یا اس کے ساتھ مجھے کام نہیں کرنا چاہیے. تو ڈیفینیٹلی آپ کا آنسر یہی ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے جو کلائنٹ جس کا پروفائل اچھا ہے مجھے اور ریلائبل ہے تو مجھے کام اسی کے ساتھ کرنا چاہیے. تو آپ کو میں بھی یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ جلد بازی سے کام نہ لیں اور جو کلائنٹ کی جو ریلائبلٹی ہے اس کو ضرور دیکھیں، اس کی جو ریویوز ہیں اس کی جو پروفائل ہے اس کو ضرور دیکھیں کہ اس کلائنٹ کی جو پاسٹ جو اس کی سٹوریز ہیں، جو پاسٹ کام ہیں، اس نے جو لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے جن فری لینسرز کے ساتھ، وہ جو فری لینسرز ہیں وہ کیا اس کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہیں کہ نہیں. آپ یہ فری لینسنگ میں بڑا کامن دیکھیں گے کہ جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ فری لینسر جو ہے یہ ریلائبل ہے کہ نہیں. تو آپ نے الٹ اس کا دیکھنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ کلائنٹ جس کے ساتھ میں کام کرنے جا رہا ہوں یا میں اس کے ساتھ سوچ رہا ہوں کہ مجھے اس کے ساتھ کام کرنا چاہیے، تو کیا یہ کلائنٹ جو ہے یہ ریلائبل ہے کہ نہیں. تو آپ نے جتنے پریکاشنری میجرز ہیں وہ آپ نے کر لینے ہیں، وہ آپ نے ان کا بڑے مائنیوٹ طریقے سے آپ نے ان کی اسٹڈی کرنی ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مجھے اس کلائنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. فری لینسنگ کی دنیا میں ایک اور چیلنج وہ یہ ہے کہ جو فری لینسرز ہوتے ہیں
ان کو سکھانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. آپ بہت لکی ہوتے ہیں لوگ وہ جو کہ ایکسپیرینس کے ساتھ فری لینسنگ کو جوائن کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ سٹارٹرز ہوتے ہیں اور وہ اپنے کیریئر کو سٹارٹ ہی فری لینسنگ سے کرتے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو لرننگ کا یا ٹیچر یا ان کو کوئی ٹیچر یا استاد یا مینٹور ان کو نہیں ملے گا. تو میں اس کے اوپر پہلے کانٹینٹس بنا چکا ہوں کہ مینٹور جو ہے یہ ہونا چاہیے آپ کے لیے اور کیوں ضروری ہے, اور ایک اچھے مینٹور کو آپ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں, آپ کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی جو ہے بندہ ایک جو ہے وہ میری مینٹورنگ کرے اور میرا استاد بنے اور مجھے گائیڈ کرے, اور تاکہ میں ایفیشنسی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ اپنے اس ڈومین میں اپنی اس فیلڈ میں آگے بڑھ سکوں, کامیاب ہو جاؤں. تو آپ نے خود اپنے بیس کے اوپر آپ نے چیزیں سیکھنی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ڈیزائنر ہیں تو آپ نے خود اپنی بیس کے اوپر آپ نے ڈیزائننگ سیکھنی ہے, ٹریننگ کرنی ہے, اور پھر آپ نے اپنی مرضی سے, اور آپ بالکل کیونکہ فری لینسنگ میں آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, کوئی آپ کو بتانے والا نہیں ہے, تو یہ اوپن ایک فیلڈ ہے جس میں آپ اپنی مرضی سے جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے یہ کام ویسے آپ کر سکتے ہیں. تو جہاں پر فریڈم آتی ہے اس کے ساتھ کچھ لمیٹیشنز بھی آتی ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ خود سیکھ بھی سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی پروگرامر ہے تو اگر وہ شروع میں اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے اور وہ کوئی چیز جانتا بھی نہیں ہے اتنی زیادہ, تو اس کو یہ چیزیں خود سیکھنی پڑیں گی. کمپیوٹر پروگرامنگ خود سیکھنی پڑے گی, اور اس کی جو بگنر لیول کے کورسز ہیں وہ خود کرنے پڑیں گے. پھر جو میڈیم لیول کے جو کورسز ہیں وہ کرنے پڑیں گے, پھر ایکسپرٹ لیول کے وہ کرنے پڑیں گے, پھر ایڈوانس لیول کے جو کورسز ہیں وہ بھی اس کو خود ہی فائنڈ آؤٹ کرنے پڑیں گے, اور خود ہی وہ کورسز ٹیک کرنے پڑیں گے. اور ان کی جو فیس ہے اس کے اوپر جو خرچہ آتا ہے وہ بھی یہ اپنی جیب سے خود ہی دے گا. اور اسی طریقے سے جو اس نے ٹائم نکالنا ہے وہ کورسز کرنے کے لیے, وہ چیزیں سیکھنے کے لیے, وہ بھی اس نے ٹائم خود نکالنا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ اس نے کمائی بھی کرنی ہے, فری لینسنگ بھی کرنی ہے. تو اس چیلنج کو اس نے فیس کرنا ہے, اور کوئی بھی جو فری لینسنگ سٹارٹ کر رہا ہے تو اس کو اس چیلنج کو اس نے سامنا کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے فلی پریپیئرڈ ہو. آئی ہوپ کہ ان چیلنجز سے آپ کو کافی چیزوں کا پتہ چل گیا ہوگا, اور جو مزید اسی طرح کے چیلنجز ہیں اس کے لیے آپ اسٹے ٹیونڈ رہیں. اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.